अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 2 मजमून सिविक्स चैप्टर नंबर 1 तहरीक पाकिस्तान और पेज नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है तहरीक पाकिस्तान। और चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की मूवमेंट जो है वो क्या है। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। 20वीं सदी में बहुत सी कौमों को आज़ादी नसीब हुई और कई आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरे। पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद बिल्कुल मुनफरद और जुदागाना थी। बेशतर ममालिक नस्ल, ज़बान और इलाके की बुनियाद पर तख्लीक हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक मजबूत नजरिया के सबब वजूद में आया। पाकिस्तान के क़याम के वाज़ेह शौक़ और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के पुख्ता असर के लिए इस नज़रिए का फहम बहुत ज़रूरी था। और जैसा कि इस नज़रिए की जो आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्लास जो हैं उनके बकौल क्या है, आम जिंदगी का ज़ाब्ता जो कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्र व फ़लसफ़ा पर उस्तवार हो आइडियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट में देखिए नज़रिया क्या है। नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का मजमुआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं। ये किसी कौम या सकाफत के फितरी नशोनुमा के अमल में मदगम भी हो सकती है। स्टूडेंट फिर से बताते चलो, हमारा जो चैप्टर नंबर है वो 1 है, इसका नाम तहरीक पाकिस्तान है। और आपको मज़ीद जो है तहरीक पाकिस्तान के बारे में थोड़ा आगाह करती चलूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी देखें। तहरीक पाकिस्तान जो पाकिस्तान की मूवमेंट है, इसमें नज़रिया पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। जैसा कि नज़रिया क्या, नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा फ़िक्र पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो। देखिए अब ये देखते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम क्या है, उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है जिसकी बुनियाद एक फ़लसफ़ा हयात पर इस्तवार की गई। ये फ़लसफ़ा दीन इस्लाम है। पाकिस्तान की तमाम तर असासी दीन इस्लाम है और यही वो लाइहा अमल और जज्बा है जो तहरीक पाकिस्तान का मुअज्जब बना। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बनाने का एक नज़रिया क्या था, यानी ये इसकी जो बुनियाद है वो इस्लाम पर कायम थी और पाकिस्तान की तमाम तर असास जो है वो दीन इस्लाम ही थी और यही इसका लाइहा अमल और यही जज्बा था जो पाकिस्तान की तहरीक का अमल बना था। नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया हयात को हममायनी करार दिया जाता है। बिलाशुबा इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, यानी नज़रिया पाकिस्तान को बनाने का मतलब जो है इस्लामी नज़रिया हयात था। बड़े सगीर में सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, वो अपने मजहब के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी बसर करते रहे। अंग्रेज़ों का रवाज कायम हुआ तो इस्लाम और मुसलमानों की आज़ाद हैसियत को नुकसान पहुँचा। मुसलमान इस सारे अरसे में इस्लामी निज़ाम लाने का ख्वाब देखते रहे। गैर मुस्लिमों के इक़्तिदार में मुसलमान मजबूर और महकूम रहे, यानी उनके कब्ज़ा में, उनकी हुकूमत में रहे। अंग्रेज़ों के कदम उखड़ने लगे तो साफ नज़र आ रहा था कि बड़े सगीर पर हिंदू अक्सरियत की हुकूमत कायम हो जाएगी। स्टूडेंट देखिए यहाँ हमारे लिए ये बात पर गौर करना है कि मुसलमानों पर जो है वो हिंदुओं की हुकूमत रही थी, उन्होंने इनको अपने कब्ज़े में रखा और बल्कि ये एक महकूम कौम बन चुकी थी। और बिल्कुल नज़र आ रहा था कि अंग्रेज़ों के कदम जब उखड़ने लगे तो ये साफ वाज़ह हो रहा था कि बड़े सगीर पर हिंदू अक्सरियत की हुकूमत कायम हो जाएगी और मुसलमान अंग्रेज़ों की आर्जी गुलामी से निजात पाकर हिंदुओं की, यानी अंग्रेज़ों की तो एक आर्जी गुलामी थी, तो नज़र आ रहा था कि ये जब इनसे निजात पाएंगे तो हिंदुओं की गुलामी का शिकार बन जाएंगे। सर सैयद अहमद ख़ान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और कई दूसरे मुस्लिम अकाबरीन ने बिरसवी के मुस्लिम अवाम के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और आज़ादी के लिए कोशिशें शुरू की। इन्हीं अकाबरीन की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो माज़ी वजूद में आया। तो आज स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर नंबर 1 तहरीक पाकिस्तान और इसका सवाल नंबर 1 है, कायद-ए-आज़म
کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت، یعنی قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئے چلے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا پاکستان کو بنانے میں۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے بڑے عمدہ الفاظ میں تشریح کی تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا پاکستان کو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یعنی ان کا نظریہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں کیا کہا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں 23 مارچ 1940، 23 مارچ 1940، یعنی یہ انہوں نے لاہور کے تاریخی اجلاس میں فرمایا تھا ہندو مت اور مسلمان صرف مذاہب نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہے، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے اور ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ فرمایا تھا یہاں پہ کہ مسلمان اور ہندو جو ہے یہ کبھی بھی ایک مشترکہ قوم میں ڈل نہیں سکتے، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1941 میں انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ 1941 میں ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا، برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی، اقتصادی نوعیت پر اپنے اساس رکھتے ہیں۔ قائد اعظم جو ہے وہ اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے۔ اسٹوڈنٹس آپ بھی جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے بھرپور کوششیں کی، دن رات ایک کیا، بہت زیادہ محنت کے بعد پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کو انہوں نے اپنی بنیاد مان کر ملکی نظام کو وہ استوار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں جیسا کہ قائد اعظم نے 1943 میں کراچی میں فرمایا تھا، 1943 میں کراچی میں فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ کون سا رشتہ، وہ کون سی چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی یہ سارے سوال جو ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ ہماری کتاب قرآن مجید۔ نیکسٹ میں دیکھیں قائد اعظم نے تقسیم بڑے صغیر کے حوالے سے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ طلب ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یعنی اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان جو تھے یعنی وہ اس وقت ان کی آزادی میں تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں آزاد کیا جائے، ہم ان کی آزادی میں ان کی غلامی میں نہیں رہ سکتے۔ وہ آزادی چاہ رہے تھے، وہ ان کی غلامی کی وجہ سے مجبور ہو چکے تھے۔ اور تخلیق پاکستان کے بعد قیام پاکستان کے مقاصد جو ہیں وہ کیا تھے، آئے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے مقاصد، قیام پاکستان کے مقاصد، دیکھیں یہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ قیام پاکستان کے جو مقاصد ہیں اس میں 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ یعنی جب قائد اعظم کی بہت انتھک محنتوں کے بعد اس کا پاکستان کا وجود ہوا تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکتے ہیں، یعنی
ہمارا پاکستان ایک سیپریٹ ملک بن چکا ہے. اب یہاں ہمیں کسی کی کوئی غلامی نہیں ہے, ہم آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں گے اور اسلام بھی اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں گے. اب دیکھیے کہ نظریہ پاکستان کی وضاحت جو ہے وہ قائد اعظم نے اس طرح سے کی تھی. نظریہ پاکستان کی وضاحت, نظریہ پاکستان کی وضاحت بقول قائد اعظم محمد علی جناح. دیکھیں انہوں نے کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. اسٹوڈنٹس, پاکستان کو بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کو ہم سیپریٹ طور پر حاصل کر سکیں, لیکن اس کا ایک مقصد تھا, یہ ایک نظریہ تھا. وہ نظریہ کیا تھا؟ یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین اسلام ہے. اور قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے ہی 1948 یعنی 1948 میں سبی کے دربار میں کیا فرمایا تھا؟ 1948 میں اسلام محض رسم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں, یہ ایک ضابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی, اپنے افعال و اعمال اور سیاست و معاشیات میں اس پر عمل پیرا ہو سکے. اسلام میں انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. مساوات, آزادی اور اخوت یہ اسلام کی اساس ہیں. اسٹوڈنٹس دیکھیں جیسا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنا, پاکستان کو بنانا صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا, یا یہ خواہش نہیں تھی, یہ کسی کا شوق نہیں تھا, یہ اپنے آپ کو تحفظ اور اسلام کے لیے تھا. یہ نظریہ اسلام تھا, اور جیسا کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اس کی بنا پر اس کو حاصل کیا. اور اس میں بہت سے لوگوں کی محنتیں شامل ہیں, اور جیسا کہ اس میں قائد اعظم جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس پر بہت محنت کی. ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ ہمارا جو یہ مضمون ہے وہ سوکس ہے, اور اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے جس کا نام تحریک پاکستان, اور یہ پیج نمبر 1 اور اس کا سوال نمبر بھی 1 ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے. شکریہ.